علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مرکز احمد بن عالم احمد چوک گاؤں پن میں اللہ کی رحمت سے تعمیراتی کام جاری ہے۔ یہ میں مرکز کے باہر کھڑا ہوں اور یہ لوکیشن ہے مرکز کی۔ یہ قلعہ کالر والا اور پنا والا تھے روڈ ہے۔ یہ ہمارا اس طرف گاؤں ہے پن، یہ سارا پن گاؤں نظر آ رہا ہے۔ وہ یہ مین کے اوپر اللہ کی توفیق سے اللہ نے مرکز بنوا دیا ہے الحمدللہ۔ یہ ساری مرکز کی لوکیشن ہے الحمدللہ۔ یہ 23 جون کا خطبہ جمعۃ المبارک اللہ کی توفیق سے مرکز احمد بن عالم میں جرنیل اہل حدیث خطیب پاکستان شیر اہل حدیث حضرت مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ کی توفیق سے خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرمائیں گے۔ مرکز احمد بن عالم میں اللہ کی توفیق سے جرنیل اہل حدیث خطیب پاکستان شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب اللہ کی توفیق سے خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرمائیں گے۔ یہ مرکز کے باہر یہ ساری لوکیشن ہے۔ یہ 7 گاؤں ہے ادو بتہ مولانا سلیمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ کا گاؤں، حافظ اقبال شہزاد صاحب کا گاؤں، حافظ اقبال شہزاد صاحب کے والد محترم مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ 7 مسجد ہے پلاٹوں والی وہ بنائی تھی۔ اس طرف مرکزی مسجد ہے مولانا سلیمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ والی۔ یہ میں مرکز کے باہر کھڑا ہوں۔ یہ سارا روڈ نظر آ رہا ہے، قلعہ کالر والا پنا والا تھے روڈ۔ یہ 17 پسرور روڈ سے لنک روڈ ہے، قلعہ کالر والا روڈ۔ آئیں آپ مرکز کے اندر چلتے ہیں، میں آپ کو اندر سے الحمدللہ دکھاتا ہوں مرکز۔ یہ ساری راہداری بنی ہوئی ہے، یہاں وضو کا انتظام ہوگا، اس طرف یہ ٹوائلٹ وغیرہ، اور اس طرف انشاءاللہ گیٹ لگے گا باہر مرکز کا۔ یہ ساری اوپر لینٹر پڑ گیا ہے، یہ سارا کھل گیا لینٹر اللہ کی توفیق سے۔ یہ سارا یہ رستہ ہے، اس جگہ واش روم بنیں گے اور یہ ٹوٹیاں وغیرہ لگیں گی وضو کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی اندر رستہ ہے سارا، اوپر سارا لینٹر پڑ گیا الحمدللہ، تیار ہو گیا، ڈھانچہ بالکل مکمل ہو گیا، اور یہ سارا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے معاملہ بہترین ہو گیا۔ اب میں مرکز کے ادھر آ گیا ہوں، باہر سے رستے گلی سے ہوتا ہوا یہ یہاں مرکز کے صحن میں ہوں اس وقت۔ یہ مرکز کا الحمدللہ صحن ہے، ایک کنال جگہ ہے جس پہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اللہ نے مرکز بنوا دیا ہے، اور یہ مرکز کا مین ہال ہے، مین ہال نظر آ رہا ہے۔ 5 دروازے ہیں الحمدللہ، مرکز کے مین ہال کے 5 دروازے ہیں۔ یہ اس وقت میں صحن میں کھڑا ہوں، اور آئیے اب چلتے ہیں مرکز کے مین ہال کے اندر۔ مرکز کے مین ہال کے اندر چلتے ہیں الحمدللہ۔ یہ دیکھیں لینٹر کھل گیا اللہ کی توفیق سے، اب انشاءاللہ تیاری ہوگی۔ یہ جمعہ جو پرسوں آ رہا ہے، آج بدھ ہے، پرسوں جو جمعہ آ رہا ہے وہ انشاءاللہ اسی جگہ مرکز میں جرنیل اہل حدیث خطیب پاکستان شیر پاکستان شیر اہل حدیث
حضرت مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے، یہ اب میں مرکز کے مین ہال میں کھڑا ہوں، لینٹر الحمدللہ کھل گیا ہے بالکل، یہ 5 بیم ہے، 5 اوپر بیم پڑے ہیں، اور سارے مرکز میں کوئی بھی پلر نہیں رکھا، یہ 5 بیم ہے، انہی کے اوپر ہے سارا چھت۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے مرکز کی مین ہال میں جو ہے 8 صفوں کا مین ہال ہے، اور اس کی لمبائی ہے 30 اور چوڑائی 53، یعنی 50 آدمی بیک وقت ایک صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، اور 8 صفیں ہیں مرکز کے مین ہال کی۔ 400 بندے کی گنجائش ہے مرکز کے مین ہال میں۔ اور آئیے اب چلتے ہیں صحن میں۔ یہ 7 صحن بھی اللہ کی رحمت سے جس طرح مین ہال ہے اسی طرح یہ الحمدللہ صحن ہے، یہ صحن میں بھی تقریباً 8 صفوں کی گنجائش ہے، 400 بندہ یہاں کھڑا ہو سکتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہ ادھر ہیں مرکز کے 7 ملحقہ جو مدرسے کے لیے کمرے بنائے گئے ہیں، یہ وہ نظر آ رہے ہیں، یہ سارے مدرسے کے لیے کمرے بنائے گئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اللہ نے یہ مکمل کروا دیا ہے، اس کا ڈھانچہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ تیاری ہوگی مہینے ڈیڑھ میں، اللہ کی توفیق سے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں کے تعاون اور دعاؤں سے انشاءاللہ اللہ پاک مکمل کروا دے گا۔ آئیے اب میں آپ کو دوسری طرف دکھاتا ہوں۔ یہ اب میں کمروں میں ہوں، یہ کمرے سے باہر راستہ نکلتا ہے، یہ کمروں سے باہر نکلتا ہے راستہ۔ یہ اب میں باہر آ گیا ہوں کمروں کے۔ یہ گاؤں ساتھ نظر آ رہا ہے ادو فتح، وہ مولانا سلیمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ والی مرکزی مسجد ادو فتح، مرکزی مسجد اہل حدیث نظر آ رہی ہے۔ اور یہ اس کے ساتھ جو نظر آ رہے ہیں یہ پلاٹوں والی مسجد ہے، گورنمنٹ مڈل سکول ادو فتح، میرا مادر علمی، جہاں میں پڑھا ہوں بچپن سے، پہلی کلاس سے لے کے 8ویں کلاس تک۔ یہ سامنے نظر آ رہا ہے گورنمنٹ مڈل سکول ادو فتح، اور اس کے ساتھ یہ گراؤنڈ ہے اسکول کا، وہ بالکل سامنے ہے۔ تو یہ گورنمنٹ مڈل سکول ادو فتح بڑا تاریخی سکول ہے، اس میں الحمدللہ میری بچپن کی یادیں ہیں۔ تو اب یہاں میرے دوست ہیں ماسٹر طاہر محمود صاحب، وہ انچارج ہیں اسکول کے، ہیڈ ماسٹر ہیں، سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہ ادو فتح گاؤں ہے، اور اس کے ساتھ وہ رتا جٹھول ہے، مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالی کا گاؤں، مولانا یوسف پسروری صاحب، مولانا عبداللہ نثار صاحب، ان کا گاؤں نظر آ رہا ہے۔ وہ رتا جٹھول نظر آ رہا ہے، وہاں مرکزی مسجد ہے، مرکزی مسجد کا یہاں سے مینار بھی نظر آ رہا ہے، شاید آپ کو نظر آ رہا ہو، وہ مرکزی مسجد ہے حافظ عمر دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی، مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب کے دادا جان، ان کی مسجد ہے حافظ عمر دین صاحب والی مرکزی جو مسجد ہے، اس کا بہت بڑا مینار ہے، یہاں سے نظر آ رہا ہے مینار مسجد کا۔ اور یہ حافظ عمر دین رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی ہے، انہوں نے سب سے پہلے یہاں خطبہ جمعۃ المبارک رتا جٹھول میں، ایک ہی خطبہ جمعۃ المبارک ہوتا تھا ہمارے علاقے میں رتا جٹھول میں، حافظ عمر دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے۔ اور ان کی کوششوں کاوشوں سے اللہ کی توفیق سے آج اس علاقے میں بہت زیادہ لوگ اہل حدیث ہیں۔ میرے دادا جان حاجی محمد عالم صاحب اور میرے ابا جان حاجی محمد احمد صاحب سب سے پہلے ہمارے اس گاؤں پن میں اہل حدیث ہوئے۔ آج اللہ کی توفیق سے پورے پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسی آبادی ہو جہاں سارے کے سارے لوگ اہل حدیث ہیں۔ ہمارا گاؤں الحمدللہ سارے کا سارا اہل حدیث ہے، اور یہاں اکثر نوجوان داڑھیوں والے سلفی عقیدہ اور حافظ قرآن ہر
گھر میں حافظ قرآن لوگ موجود ہیں۔ یہاں سے مرکز سے یہ نظر آ رہا ہے سامنے گاؤں، یہ پیجو کی گاؤں ہے، یہ بھی بڑا تاریخی گاؤں ہے پیجو کی۔ یہاں بھی ہماری پیجو کی گاؤں میں باہر ہی مسجد ہے الحمدللہ اہل حدیثوں کی، بڑی پیاری مسجد ہے حافظ امانت صاحب والی۔ اللہ کی توفیق سے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں حافظ امانت صاحب بھی۔ انہوں نے پچھلے دنوں میں کانفرنس کروائی ہے، بڑے بڑے جید علماء کرام تشریف لائے تھے۔ تو آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خصوصی طور پہ جن لوگوں نے مرکز کے ساتھ تعاون کیا ہے اور آئندہ بھی جو دوست تعاون کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ پاک اس مرکز کو توحید و سنت کا مرکز بنائے، اور میرے والدین حاجی محمد احمد صاحب، میری والدہ محترمہ، میرے دادا جان حاجی محمد عالم صاحب، اور دوست جنہوں نے اس مرکز کے لیے کوششیں کیں، کاوشیں کیں، دعائیں کیں، اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جنہوں نے محبت کے ساتھ یاد رکھا، اللہ ان سب کے لیے اپنی جنت الفردوس میں جگہ بنائے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیت فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بناتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ارشاد ہے کہ جس نے ایک کبوتر کے گھونسلے کے برابر بھی کوئی مسجد بنائی، اب کبوتر کے گھونسلے کے بارے میں آپ سوچیں گے کہ وہ کیا مسجد ہوگی، وہاں تو پاؤں بھی نہیں آ سکتا۔ جس کسی نے ایک اینٹ بھی اللہ کے گھر کے لیے وقف کی، اللہ کے گھر کے لیے، جس کسی نے اچھے جذبات بھی رکھے، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیت فی الجنہ۔ دوستو آج کل بڑا پرفتن دور چل رہا ہے، مسجدوں پہ ٹیکس لگا دیے گئے ہیں، سینموں کے ٹیکس فری ہیں۔ اس دور میں جو اللہ کے گھروں کو بناتے ہیں، اللہ کے گھروں کا خیال رکھتے ہیں، مساجد کے لیے اپنے پیارے جذبات رکھتے ہیں، یقیناً وہ لوگ جنتی ہیں اس اتنے پرفتن دور میں جس میں مساجد پہ ٹیکس لگ جائیں اور سینما گھروں کے ٹیکس فری ہو جائیں، معاف ہو جائیں، وہ کیسا دور ہوگا۔ یقیناً ہمارے پہلے حضرات جو تھے وہ بڑی بڑی زمینوں کے مالک تھے۔ میرے دادا جی محترم تقریباً ان کی 3 مربع زمین تھی، بہت بڑی زمین ہوتی ہے یہ 75 ایکڑ، تقریباً 80 ایکڑ یا اس سے اباو، یا تھوڑی بہت کم یا زیادہ۔ تو وہ چلے گئے، والد محترم کے پاس بھی ماشاءاللہ بہت بڑا رقبہ تھا، زمین تھی، وہ چلے گئے، بڑے بڑے زمینوں والے، جائیدادوں والے چلے گئے۔ یقیناً ہم نے بھی چلے جانا ہے، کتنی کو دیر ہے، 5 سال اور جی لیں گے، 10 سال جی لیں گے، 20 سال جی لیں گے، کتنی کو دیر جی لیں گے، آخر چلے جانا ہے۔ تو یہ اللہ کے گھر قیامت تک رہنے ہیں، یہ ہماری آنے والی نسلیں آئیں گی، وہ ان کو آباد کریں گی، ان کے آگے سے آگے یہ سلسلہ اللہ کی توفیق سے چلتا رہے گا۔ تو جس نے بنیاد رکھی مسجد کی، اللہ نے اس کے، جب تک لوگ اللہ کے گھروں میں نماز پڑھتے رہیں گے، ان گھروں میں جب تک نماز ہوتی رہے گی، اللہ کی توحید کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، مجھے امید ہے کہ الحمدللہ ان کے بانیان کو، بانیوں کو جنہوں نے بنیاد رکھی یا جذبات رکھی اللہ کے گھر کے لیے، اللہ ان کو ضرور اجر عظیم عطا فرماتا رہے گا۔ جب ہم نے اس مرکز کی بنیاد رکھی تو اس وقت استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحمید ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میرے استاد محترم مولانا محمد مالک پنڈر صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لائے، میرے والد محترم حاجی محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں نے مل کے یہاں پہلی اینٹ رکھی۔ وہ مجھے منظر یاد ہے کہ بالکل یہاں زمین میں ہریالی تھی، شٹالہ تھا، اس کو ہم نے کھود کے نیچے نہیں رکھی، بنیاد رکھی، تو وہ 2 شخصیتیں، عظیم شخصیات چلی گئی ہیں۔ اللہ میرے استاد محترم مولانا محمد مالک پنڈر صاحب، جنہوں نے قدم قدم پہ میری رہنمائی فرمائی، دعا کی اور ہمیشہ حوصلہ دیتے رہے کہ کوئی بات نہیں، حوصلہ رکھو، انشاءاللہ اللہ نے بنوا دینا مرکز۔
آج مجھے وہ نظر آ رہا ہے ان کی دعائیں. اللہ پاک میرے استاد محترم کو صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے. سب دوستوں سے دعاؤں کی درخواست ہے. اچھا جی، اللہ حافظ.